اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے دادا جی۔ ایک بہت شریف النسل، اچھا خاندان۔ ان کی ایک لڑکے کا تکا لگ گیا بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ۔ ایسا تکا لگ جاتا ہے۔ بادشاہ کی لڑکی کے ساتھ وہ بچہ منسلک ہوا اور وہ رشتہ گیا، رشتہ آیا، بادشاہ نے رشتہ مان لیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ شادی کے ایک دن پہلے ان کا ایک نمائندہ بادشاہ کا آیا، سیکرٹری۔ اس نے کہا کہ بھائی ہمارا ایک آپ کو کہنا ہے جو بہت ضروری ہے، اس کو آپ غور سے سنیں۔ کیا وہ کیا ہے؟ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے۔ لڑکے والوں کا آپ حکم کریں، کیا ڈیمانڈ ہے؟ کہنے دیکھیے جی، ہماری جو بارات آپ لے کر آئے ہیں ہماری بچی کی، ہمارے گھر میں جب آئیں گے بارات لے کر، تو آپ کے ساتھ کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہیے، رئیف العمر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے بچے تو بہت خوش ہوں گے کہ ضعیف العمر تو بارات کے ساتھ اچھے نہیں لگتے۔ تو لڑکے والوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے؟ کہنے اگر آپ کے یہاں سے کوئی بوڑھا آیا، ضعیف العمر آیا بارات میں، تو ہم بارات واپس کر دیں گے اور یہ شادی توڑ دیں گے۔ اس خاندان میں ان کا سب سے ضعیف آدمی ان کا دادا تھا۔ دادا نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا تو ارمان ہے کہ میں اپنے پوتے کی شادی میں جاؤں، خوشی اللہ نے مجھے دکھائی، میں جاؤں اور اپنی بہو کو لے کر آؤں۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا کہ بھائی ان کی یہ بات ہے، ہم نے مان لی ہے، آپ بھی مان لیں۔ بڑا اچھا خاندان تھا، بڑے شریف و نسل انسان تھے۔ بچوں نے بڑی منت سماجت کی دادا کی کہ جی دیکھیں یہ تکا لگ گیا ہے، لگ جانے دیں، کہاں ہم کہاں بادشاہ۔ تو دادا نے کہا نہیں جی، دادا ٹھہرے، وہ تو دادا ہی تھے نا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نہیں مانوں گا، میں ضرور جاؤں گا۔ سارے لوگ اداس ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں، دادا جی تو مان نہیں رہے۔ تو انہوں نے کہا دادا جی آپ کی مہربانی ہے۔ بہت منت سماجت کے بعد دادا نے سب کو بلایا اور کہا دیکھو میں شادی میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، اور شادی ہوگی ضرور ہوگی۔ آپ ایک کام کرو، آپ تو مسلمان ہو، ڈھول ڈھولکے کے شوقین ہو، ایک بڑا سا ڈھول بنوا لو، میں تو ویسے ہی چھوٹا ہو گیا ہوں، اور ڈھول میں مجھے بٹھا دو اور بارات کے ساتھ لے چلو۔ میں نے کہا دادا جی، کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہ بتا دیا، جاؤں گا میں ضرور، آپ اس طرح کر لو۔ خیر وہ بات طے ہو گئی، بارات گئی، دادا جی بیٹھے رہے اس میں، دھوم دھڑکا ہوتا رہا۔ کھانے کا ٹائم آ گیا، نکاح ہو گیا، کھانے کا ٹائم آ گیا۔ اوپر سے آرڈر آیا بادشاہ کا کہ کھانا کوئی نہ کھائے۔ آگے کھانا میزوں پہ بڑا عالیشان لگا ہوا ہے۔ بادشاہ کا آرڈر آیا وزیر لے کر کہ بھائی کوئی بھی کھانا اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک ہماری ایک رسم پوری نہیں ہوگی۔ تو وہاں پر کافی زیادہ لوگ آئے اور ان کے ہاتھوں میں دو دو لکڑیاں تھیں۔ ان کی ہماری رسم ہے کہ ہم سب کے ہاتھوں میں ایک ایک لکڑی باندھ دیں گے۔ اب ہوا یہ، جب ہم لکڑیاں باندھ دیں تو کھائیں کیسے؟ کھانا آگے ہے، بہت اچھا کھانا، پروٹین سے بھرپور، اصلی مرغ مسلم، کھائیں کیسے؟ بڑی خاموشی ہو گئی۔ تو ان میں جو سب سے ان کے بڑے تھے
یعنی کہ جوان، وہ گئے ڈھول کے پاس اور ان کہا دادا جی ایک بہت بڑی مشکل آ گئی. کہہ رہے بیٹا کیا؟ کہہ رہے ہم کھائیں کیسے؟ کھانا تو لگا ہے میزوں پہ لیکن ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، ہم کیسے کھائیں؟ ہاتھ ہمارے منہ تک جاتا نہیں، ہم کیسے ہاتھ اپنا منہ تک لے کے جائیں؟ دادا نے کہا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اس کا حل ہے، میں بتاتا ہوں. دادا نے کہا آپ آمنے سامنے جو بیٹھے ہیں وہ نوالہ ایک دوسرے کے منہ میں دے دیں، وہ اس کے منہ میں دے دے، وہ اس کے منہ میں دے دے، اس طرح کھانا کھا لو. جب وہ لوگ کھانا کھانے لگے تو بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا. اس نے اپنے وزیروں سے بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بارات میں کوئی بوڑھا آدمی ضرور آیا ہے، ان کی تلاشی لو. ہم نہیں مانتے، یہ تو باتیں کسی کو جوانوں کو آتی نہیں ہیں، ان کو جو مشورہ دیا ہے وہ ان کے ساتھ برا ہے. اب نکاح تو ہو چکا تھا، کھانا کھا چکے تھے. ہم بادشاہ نے کہا ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کی عزت کریں گے، ہم نے اپنی لڑکی دی ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. وہ آئے، ہمارے سامنے آئے تو انہوں نے دادا جی کو نکال لیا. دادا جی کی انہوں نے بڑی عزت کی اور بادشاہ نے کہا کہ اگر ہم سب لوگ اپنے بزرگوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا کہنا مانیں تو کوئی دن دور نہیں کہ ہم ترقی کر سکتے ہیں. ہماری کوئی مشکل رہے گی نہیں، سب مشکلیں حل ہو جائے گی. میرے عزیز دوستوں، میرے عزیز بہن بھائیوں، میرے عزیز بچوں بچیوں، ہمیں اپنے بزرگوں سے مشورے کرنا چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں سے ان کی باتیں سننی چاہیے، ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان کے تجربات لینا چاہیے کیسا مسئلہ حل ہوا. اور اگر وہ مسئلہ حل نہ ہوتا تو بھارت واپس چلی جاتی. تو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ بھی اپنے بزرگوں سے مشورے کیا کریں، ان کو بیکار کباڑ سمجھ کے ایک طرف نہ کر دیں. جیسے کباڑ میز کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں، میزیں ٹوٹ جاتی ہیں، ان کو کباڑ خانے میں ڈال دیتے ہیں. اسی طرح ہم آج اپنے بزرگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی بات کو سننا چاہیے، اپنے مسائل ان کے آگے پیش کرنا چاہیے اور ان کا حل ماننا چاہیے. تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس طرح کا انسان بنا دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں. دعا کے لیے آپ سب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا باری تعالیٰ جو کچھ پڑھا لوگوں نے سنا، لوگوں نے دیکھا، یا اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب پر، پوری قوم پر اپنا رحم کر، عالم اسلام پر اپنا رحم کر دے. جس طرح ہم بھٹک گئے ہیں، دشمنوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں، یا باری تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمیں اسے نکال دے. یا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما، جو کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو دے دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے قدم چومیں، ان کے ہاتھ چومیں، ان کا منہ چومیں اور ان کی ہر بات کو لبیک کہیں. یہی ہمارا فرض ہے، یہی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ اپنے بزرگوں کی عزت کرو. سبحان اللہ، الحمدللہ. اس وقت تک اتنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک خوش رکھے آپ کو. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.